میرا جو سب سے پہلے آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جس طرح انہوں نے ترکیہ میں بھی زلزلے میں مدد کی، اس کے بعد فلسطین میں بھی انہوں نے وہاں پہ مدد کی، بہت سے رضاکار وہاں پر پہنچے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کون سے ایسے محاذ ہیں جن پر یہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام لوگ ڈٹے ہوئے ہیں؟ جس طرح ابھی آپ نے آغاز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 7 مختلف دائرے ہیں جن کے اندر جن دائروں میں الخدمت فاؤنڈیشن کام کرتی ہے، اس میں جس طرح تعلیم کا شعبہ ہے، تعلیم کے شعبہ کے اندر مختلف سکولز ہیں جس میں ووکیشنل ادارے ہیں، اس میں کچھ سکول ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور فنڈس کے لیے، پھر یتامہ کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے جس میں ہاسپٹلز ہیں، ڈائگناسٹکس ہیں، ڈسپینسریز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ صاف پانی کے پروجیکٹس ہیں۔ اچھا، بہت سی آرگنائزیشن ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا 169 تقریباً پلس۔ الخدمت پر آپ کا اعتماد کیسے ہوا؟ کیا خاص وجہ ہے؟ جماعت اسلامی کا ابھی جو پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ کہ حکومت کو گرانا ہے یا اپنے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنا؟ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اب مہنگائی بہت ہو چکی ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے عوام بڑی پریشان ہے، تو کیا اس میں بھی کوئی اقدام آپ لے سکتے ہیں؟ السلام علیکم جی، میں ہوں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ انسانیت کے لیے کون سی فاؤنڈیشن جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے۔ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں الخدمت فاؤنڈیشن کی۔ تقریباً آج سے 3 دہائی پہلے، تقریباً 30 سے 34 سال تقریباً ہو چکے ہیں، سن 1990 میں الخدمت فاؤنڈیشن کی ابتدا ہوئی۔ کچھ بے لوث افراد تھے جنہوں نے اس کو بڑھ چڑھ کر آگے سلسلہ اس کا چلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً لاکھوں جن لوگوں کو ہر طرح کی ضرورت ہے، انہوں نے پانی کے لیے، انہوں نے صحت کے لیے، اور اس کے علاوہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے انہوں نے اپنی تنظیم کا آغاز کیا، اور آج ابھی تقریباً 7 مختلف جو ایریا ہے وہاں پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ایریا کو میں اس طرح ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیٹیگری وائز جو ہے وہ ادارے بنا لیے ہیں۔ تو تقریباً 2021 میں تقریباً 9 ارب روپے جو انہوں نے سالانہ اس پر خرچ کیے۔ نائب صدر کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تقریباً جو 9 ارب ہے بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ لوگوں پر خرچ کیے گئے ہیں۔ بہت سے سوالات جو میرے ذہن میں ہیں اور آپ کے ذہن میں بھی ہیں، ان میں سے ایک سوال یہ آپ کے ذہن میں سب سے پہلے آئے گا، کیا جو ہم رقم الخدمت فاؤنڈیشن کو ڈونیٹ کرتے ہیں کیا وہ ان تک پہنچ بھی پاتی ہے کہ نہیں؟ ایک چیز۔ دوسرے نمبر پہ بہت سے فاؤنڈیشن، تقریباً 169 پلس ادارے ہیں فاؤنڈیشن کے، لیکن سب سے زیادہ جو کام ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن ادا کر رہی ہے۔ اور پاکستان کے علاوہ فورن کنٹریز میں بھی جس طرح ترکیہ میں زلزلہ آیا تو خدمت فاؤنڈیشن وہاں پر ان کے رضاکار بڑھ چڑھ کر وہاں پر پہنچے اور ہر طرح کی مدد کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ابھی پلیزنٹائن فلسطین میں جو آپ کے سامنے سچویشن، جو کریٹیکل سچویشن وہاں پر کریٹ ہوئی، اس میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر بابر رشید صاحب۔ تو سب سے پہلے جی ویلکم ہے آپ کا ہمارے پوڈ کاسٹ میں، بہت شکریہ۔ میرا جو سب سے پہلے آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جس طرح انہوں نے ترکیہ میں بھی زلزلے میں مدد کی، اس کے بعد فلسطین میں بھی انہوں نے وہاں پہ مدد کی، بہت سے رضاکار وہاں پر پہنچے، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کون سے ایسے محاذ ہیں جن پر یہ الخدمت فاؤنڈیشن کے تمام لوگ ڈٹے ہوئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور الخدمت کے موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملا۔ جی، جس طرح ابھی آپ نے آغاز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ 7 مختلف دائرے ہیں جن کے اندر جن دائروں میں الخدمت فاؤنڈیشن کام کرتی ہے، اس میں جس طرح تعلیم کا شعبہ ہے، تعلیم کے شعبہ کے اندر مختلف سکولز ہیں جس میں ووکیشنل ادارے ہیں، اس میں کچھ سکول ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور فنڈس کے لیے، پھر یتامہ کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے جس میں ہاسپٹلز ہیں، ڈائگناسٹکس ہیں، ڈسپینسریز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ صاف پانی کے پروجیکٹس ہیں،
جس میں ہم یہ کہہ لیں کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے، سولر پینلز کے ساتھ جو ہے سبمرسیبل پمپس کی صورت میں ہے، کمیونٹی ہینڈ پمپس کی صورت میں ہے، کنوؤں کی صورت میں ہے، جو کہ ہمارے ریگستانی علاقوں میں جہاں پہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو وہاں کنویں کھود کے پانی کو اکٹھا کر کے کمیونٹی کے لیے سروس فراہم کی جاتی ہے۔ پھر کمیونٹی سروسز کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں کمیونٹی کو جو ہے وہ سرو کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے شاید جو ہے وہ یہ بھی ایک یونیک ایک پروگرام ہے جس کو ڈیزاسٹرس مینجمنٹ ہم کہتے ہیں۔ قدرتی آفات جو ہے اگر وہ ہٹ کرتی ہیں تو اس میں ہمارے پاس والنٹیئرز ہیں، اس میں ٹریننگز ہوتی ہیں، اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ڈیزاسٹرس مینجمنٹ والے ان کے ساتھ مل کے الخدمت جو ہے وہ مختلف جوائنٹ ایکسرسائزز کرتی ہے۔ سیلاب زدگان کی صورت جو ہے وہ معاملہ آ گیا اس طرح کی، یعنی کہ جو یہ وہ دائرے ہیں مختلف جن میں الخدمت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ جی اچھا، کیا گورنمنٹ آپ کو کچھ چیزیں پرووائڈ کرتی ہے اس میں؟ اس میں دیکھیں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ تو میرے خیال میں اگر آپ پرووائڈ سے زیادہ یہ ہوگا، گورنمنٹ تو خود چاہتی ہے کہ کمیونٹی اور عام آدمی کی طرف سے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ہینڈ شیک کیا جائے اور سرو کرنے کے لیے آگے بڑھا جائے۔ مثلاً اگر ہم اپنے ضلع کی بات کریں، جب پانی ستلج والی سائڈ پہ سیلاب آیا پچھلے سال، تو اس سیلاب میں الخدمت کی کشتیاں جو ہیں وہ وہاں پہنچیں، یہاں ہمارے رضاکار وہاں گئے، وہاں لوگوں کے لیے ہم نے کیمپس لگائے، اور جو ایسی جگہ جہاں پہ ہمارے گاؤں جو ہیں وہ مکمل طور پہ پانی میں گرے ہوئے تھے، وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا، نکالا گیا اور محفوظ جگہوں اوپر پہنچایا گیا۔ وہاں ان کے کھانے کا بندوبست ہے، سونے کا بندوبست ہے، وہاں ان کے ہیلتھ کیئر ہے، تو یہ ساری چیزیں الخدمت نے وہاں کیا، اور یہ گورنمنٹ کی کیسے کہہ لیں کہ اس کے ساتھ مل کے، اس لیے کہ جو گورنمنٹ کے پاس بسا اوقات جو کشتی تھی وہ اب اس کا انجن اگر کام نہیں کر رہا تو الخدمت نے اپنی جو کشتیاں موجود تھیں وہ وہاں پہنچائی جو، تو اس لیے زیادہ چیز یہی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو ہم پھر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، جہاں گیپس ہیں ان گیپس کو ہم فل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، 2006 میں تقریباً جو آغوش ہے اس کا آغاز کیا گیا، تو اس میں یہ کہنا تھا کہ جب ہم نے اس کا ایک پلان ترتیب دیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ ہم کم از کم جو اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو جو معیار دے سکتے ہیں، وہی ان اداروں میں رہنے والے یتیم بچوں کو بھی معیار دیں گے۔ تو کیا یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ دیکھیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو جو بچے وہاں چلے جاتے ہیں ان کو یہ ایک پریویلیج مل جاتی ہے کہ شاید عام جو ہماری بہت ساری جو پاپولیشن ہے، اسٹوڈنٹس پاپولیشن جو اسکول گوئنگ یا اسپیشلی ہمارے جو سبرب ایریاز ہیں، گاؤں ہیں، جہاں شاید گورنمنٹ اسکولس کا ابھی وہ مطلب وہ معیار نہیں ہے، اور وہ ان اسکولوں میں اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو ان سے تو بہر صورت وہ فار بیٹر ہیں، کیونکہ پراپرلی بورڈنگ ہے ان کی۔ خود وزٹ کیا؟ اس میں یہ ہے کہ جو مری میں جو پروجیکٹ ہے وہ کیڈٹ طرز کا ایک ادارہ بنایا گیا ہے، یعنی اس میں یہ جتنے آغوش ہیں اور آغوش کے علاوہ بھی جو مختلف جگہوں کے اوپر لوگ جسے کو ہم بولتے ہیں کہ جو فیملیز کے اندر جو ہیں جن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ بچے جو ہے ایگزام دیتے ہیں اور پھر جو کوالیفائی کرتے ہیں ان بچوں کو پھر وہاں، اور اس کو تو انہوں نے آغوش کیڈٹ اسکول اینڈ کالج کا نام دیا ہے، یعنی کیڈٹ طرز کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ پورا ڈسپلن ہے، تعلیم کے مواقع ہیں، پوری گرومنگ ہے پرسنالٹی کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ کم از کم ہمارے بچے اپنے بچے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی شاید بعض معاملات میں جو کریکٹر بلڈنگ ہے یا پرسنالٹی بلڈنگ ہے اس میں وہاں زیادہ مواقع میسر آتے ہیں آغوش میں جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، سیکنڈلی یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ ہیں، آپ سرپرست ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، اس کے علاوہ کتنے تقریباً رضاکار ہیں ایسے؟ کیا وہ تنخواہ لیتے ہیں؟ دیکھیں، جو والنٹیئرز ہیں وہ تو والنٹیئرز ہی ہوتے ہیں، رضاکار جو ہیں وہ یعنی کہہ لیں کہ وہ ایک سوسائٹی کو سرو کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو جیسے، اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ انرول ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی کال آتی ہے، کوئی ایسی کال آ جاتی ہے، مثال کے طور پہ ابھی ہم نے بات کی کہ سیلاب کا معاملہ آ گیا ہے، تو لہذا والنٹیئرز کو کال کر لیا جاتا ہے۔ اس دوران میں اگر کوئی ٹریننگ کروانی ہے تو وہ ٹریننگ کے لیے ان کو کال کر لیا جاتا ہے۔
فلسطین کی بات آئی، کیمپس لگانے ہیں تو رضاکار کو کال کر لیا جاتا ہے، تو وہ پھر یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن آن کال ہوتے ہیں. جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنا وقت نکال کے تو وہ اپنی اویلیبلٹی جو دستیابی جو ہے اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. اس لیے جو لوگ ہیں الخدمت کا، دیکھیں الخدمت فاؤنڈیشن اور پاکستان میں اور بھی NGOs کام کرتی ہیں، کمیونٹی کو سرو کر رہی ہیں، لیکن الخدمت میں جو اس کی ہے نا، جسے آپ کہہ لیں کہ ایڈمن کاسٹ، یعنی کتنا اسٹرکچر، آرگنائزیشنل اسٹرکچر کتنا جب وہ کاسٹ کر رہا ہے، سب سے منیمم جو ہے نا جی وہ الخدمت کی کاسٹ ہوگی. اس لیے کہ لوگ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. اور اس میں بھی نہ یعنی جو آفس بیئررز ہیں وہ بھی کوئی لیوش اور کوئی ہائی فائی قسم کی ان کی بھی جو چال چلن نہیں ہوتا، جس میں آپ کہیں گاڑیاں ہیں، کوئی بہت آفیسز ہیں اور ان کی کوئی سیلریز ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ موسٹلی فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. ہاں جو فل ٹائم بیٹھتے ہیں، انہوں نے آفس میں کام کرنا ہے، 24 آورز دینے ہیں، اور اس میں زیادہ وہ نوجوان جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو ایک مناسب اسٹائپنڈ ہے وہ ان کو ملتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ خود بھی ڈونیٹ کرتے ہیں، جس طرح پشاور والے آپ کے جو اس کے سربراہ ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، وہ تو بزنس مین ہیں، تو اس کو بھی چلاتے ہیں وہ، اور اپنے پاس سے جو بزنس رن کر رہے ہیں وہ اس میں سے کچھ حصہ نکال کے ڈونیٹ کرتے ہیں. دیکھیں صاحب، یہ تو بات ایسی ہے، آپ جیسے آپ کہہ لیں کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، اب اس میں جب آپ کام ہی فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو فی سبیل اللہ کام، وہ کہتے ہیں نا جی کہ پہلے تو ہمیں خود ایک مثال بننا ہوتا ہے. ہاں جی، سب سے پہلے. اس لیے جو الخدمت کے اپنے آفس بیئرر ہیں، یا اگر ہم یہ کہیں وہ لوگ جو الخدمت کے ساتھ رضاکار کے طور پہ کام کرتے ہیں، تو وہ وقت بھی دیتے ہیں اور اپنا سرمایہ بھی دیتے ہیں، صلاحیتیں بھی دیتے ہیں. تینوں چیزیں جو ہیں وہ میسر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ایک پروگرام جو ہے وہ کراچی میں منعقد ہوا تھا کچھ سال پہلے، تقریباً 2 سال پہلے، بنو قابل کے نام سے. اس سیشن میں تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ 15 16 سال اور 17 سال تقریباً اس ایج کے جو ینگر پرسن ہیں وہ آئے، اور انہوں نے اپنی سکلز کو لوگوں کو دکھایا کہ ہم لاکھوں روپے سکلز حاصل کرنے سے کما رہے ہیں. اور اگر ان کی ہم تعلیم دیکھتے ہیں تو تعلیم ان کی تقریباً میٹرک FA اس کے درمیان میں ہے، لیکن وہ کما کیسے رہے ہیں؟ سکل سے. تو آپ لوگوں نے بھی، الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی یہ سہولت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی کہ کراچی میں سب سے پہلے تھا، اس کے علاوہ اب لاہور میں کچھ اور ایریا میں یہ چیزیں آپ نے پرووائڈ کی ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کو اکاڑا میں یہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو یہاں پہ آفیسز کا اوپن کروا رہے ہیں؟ دیکھیں بنو قابل جو ہے وہ بڑا اچھا پروگرام ہے جس کا کراچی کے لوگوں نے انیشیٹو لیا، اور اس کے نتیجے میں ایک نوجوان ہمارے بچے اور بچیوں کی جو ہے نا جو کثیر تعداد جو ہے وہ وہاں سے استفادہ حاصل کر رہی ہے. تو اس لیے یہ جو پروگرام ہے یہ تو ایکچولی پورے پاکستان کی سطح پہ اب ایک برانڈ پروگرام بنا دیا گیا ہے، اور یہ الخدمت نے اپنی جو آئندہ آنے والی جو ترجیحات ہیں اس میں اس کو اول ترجیح کے اندر جو ہے نا جی وہ اس کو رکھا ہے. جیسے آپ نے خود بتایا، لاہور اور پشاور کے اندر جو ہے یہ پروگرامات ہو گئے ہیں، اور اکھاڑا میں بھی ہماری یہ پلاننگ ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو اکتوبر اور سپٹمبر اس میں ہم اس پلان کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس اکھاڑا میں بھی اس کو لانچ کریں گے. اور یہاں کے جو بچے بچیاں ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے بھی اس کی جو ہے وہ ٹریننگ کا اہتمام ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو فیوچر ہے، لائف ہے، اس کو وہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ مواقع ان کو میسر آ سکیں گے. اچھا، اس میں کچھ اسپیسیفک لوگوں کے لیے ایک کوئی دائرہ بنا دیا گیا ہے، یا جو مرضی اس میں آ کے اپنی اسکلز لے سکتا ہے، ایڈمیشن لے سکتا ہے؟ اس میں پہلے ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بچے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا انٹروڈیوس بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیٹاگرائز ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ والے کورسز ہیں، آپ کا ایپٹیٹیوڈ یہ بتاتا ہے، ٹھیک، اس میں آپ کے لیے یہ کہ آپ اس کورس کو لیں اور ان کورسز میں آپ نہ جائیں. اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ایک اٹیمپٹ اور کریں. ہاں جی، تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، کوشش اور کریں. اس لیے کہ مطلب ٹاپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ذرا پہلے ان کو موقع میسر آ جائے گا، اور اس کے بعد جیسے
جو وہ کورس ختم ہوگا تو پھر اس کے نیچے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. تو اس طرح آپ کہہ لیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اسٹوڈنٹس آتے جائیں گے, اور ملٹیپل کلاسز ہیں, ملٹیپل سیشنز ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی تعداد جو ہے ان کو موقع مل جاتا ہے کہ اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں. الخدمت فاؤنڈیشن میں آپ کیسے آئے؟ الخدمت فاؤنڈیشن دیکھیں, چونکہ یہ ادارہ جس طرح آپ نے پہلے بات کی 20-22 سال سے تقریباً, یعنی بلکہ 20 نہیں, یہ آپ کہہ لیں کہ تقریباً 35 سے 38 سال ہو گئے, لیٹ 80s ہیں, اور جو اس کے اندر اس کا آغاز کیا گیا. تو اس وقت سے چونکہ اسٹوڈنٹس جب ہم یونیورسٹی میں اور کالج میں پڑھتے تھے, اس وقت بھی جو اس طرح کی جو تنظیمیں تھیں یا اس طرح کی کب ضرورت پڑی, مسئلہ آیا, اس کے لیے ہم نکل کے لوگوں تک پہنچے اور وسائل اکٹھے کیے اور پھر الخدمت کے حوالے کیے اور الخدمت نے وہاں پہنچائے. تو لہٰذا ایک تعلق تو اسکول لائف سے جو ہے نا ان کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ تھا, وہی آگے پھر ذریعہ بنی کہ ہم تھوڑا سا بہتر رول کے اندر جو ہے آ کے اس کو سرو کر سکیں جو ہے. اچھا, صحت میں آپ کے 45 ہاسپٹل, تقریباً 65 کلینکس, 120 لیبز ہیں, 305 ایمبولینس ہے. کیا کرائٹیریا ہے اس کا؟ یعنی اس کے لیے کچھ رولز مختص کر دیے گئے ہیں کیا صرف یتیموں کے لیے ہے, یا اس میں کوئی بھی جو یہ والی چیزیں یہ تو دیکھیں تو عام انسانوں کے لیے نا, سارے شہریوں کے لیے جو یہ سہولیات جس کا آپ نے صحت کی بات کی ہے, تو یہ جو ہاسپٹلس ہیں یا لیبس ہیں اور باقی جو ڈسپینسریز کی آپ نے بات کی یا ایمبولینسز کی, تو یہ تو عام الناس کے لیے, جو عام پورے جو جہاں ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوتا ہے. نہیں, اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں, جس کے پاس وسائل بالکل نہیں ہے, جو بالکل ضرورت مند ہے, اس کے لیے ٹوٹلی فری ہے. جو وسائل دے سکتا ہے وہ وسائل دے کے اپنی یہ سہولت لے لیتا ہے. تو اس لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں چیزوں کا ایک مکس اینڈ میچ ہے. اچھا, بہت سی آرگنائزیشن ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا 169 تقریباً پلس. الخدمت پر آپ کا اعتماد کیسے ہوا, کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ الخدمت جو ہے وہ اس کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ ملٹیپل جو ہے وہ سیگمنٹس میں کام کرتی ہے, بڑے دائروں میں کام کر رہی ہے. آپ کو باقی جو این جی اوز ملیں گی, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تعلیم میں ہے تو وہ تعلیم کے شعبے میں کام کر رہا ہے, وہ صحت میں نہیں ہے, کوئی صحت ہے تو وہ صحت کے اندر صرف کام کر رہا ہے. تو یہاں پہ چونکہ آپ ساری کہہ لیں کہ دائرے موجود ہیں, ان دائروں کے اندر جو جس فیلڈ کا جو ہے ٹیسٹ رکھتا ہو, اگر اس کی اپنی کوئی ایکسپرٹیز ہیں تو وہ اس دائرے کے اندر آ کے سرو کرے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی الخدمت کے اندر ہے وہ شاید کسی اور ادارے کے اندر اس لیول پہ نہ ہو. چیزیں جو ہیں چیک اینڈ بیلنسز ہیں, سسٹمز ہیں, اور جو پروسیجرز ہیں, اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک بہتر کہہ لیں کہ آرگنائزیشن کو بنیاد بنتی ہیں. اور ٹھیک ہے, لوگ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا کیوں آپ یہ کام کرتے ہیں, آپ نے کہا یار میں ہیومینٹی کو سرو کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح الخدمت بھی ہیومینٹی کو سرو کرتی ہے, لیکن بڑی جو اس سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ ایکچولی پرپز کیا ہے کہ ہم انسانوں کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں. تو جو یہ ایک بہت بڑا موٹو ہے جو کہ الخدمت کا جو ہے وہ امتیاز ہے, جس باقی میں نے جو آپ کو چیزیں دوسری گنوائی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ الخدمت اپنی مسلسل محنت اور اس کے نتیجے میں آج اس کا دنیا کی بڑی آرگنائزیشن کے اندر اس کا مقام ہے. اچھا, ان ساری چیزوں کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی ایسا الگ سے سیپریٹ سسٹم بھی آپ نے بنایا ہوا ہے جو ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے؟ کیا سالانہ اس کا آڈٹ ہوتا ہے؟ جی, سالانہ آڈٹ ہوتا ہے, اور چونکہ جیسے تو آپ کو پتہ نا این جی او ایک رجسٹرڈ این جی او ہے, کمپنی ایکٹ کے تحت بھی شاید اس کی رجسٹریشن موجود ہے, تو لہذا وہ تو رولز اینڈ ریگولیشن جو ایس سی سی پی کے بھی ہیں اور جو این جی او کے رجسٹریشن کے حوالے سے بھی ہیں وہ سارے کے سارے فالو ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ تو جو بھی کمپنیز ہے وہ ساری کراتی ہیں نا. مین اس کا چیز ہے کہ جو اس کی ٹرانسپیرنسی کے لیے اس کا اپنا انٹرنل نظام, یعنی اگر وہ نہ بھی چیز ہو کہ جی یہ ایس سی سی پی کی ریکوائرمنٹ ہے ہم نے آڈٹ کروانا ہے, وہ تو کمپنیز اویلیبل ہیں, وہ آڈٹ بھی کر دیں گے, ٹھپے بھی لگا دیں گی. لیکن یہ پراپر اس کا اپنا جو انٹرنل آڈٹ سسٹم ہے اور ایکسٹرنل آڈٹ سسٹم بھی ہے. اور پھر اس کے تیسری چیز جائیں گے تو جو پروفیشنل آڈٹ ہیں جو ایس ایس سی پی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ہو جائے. لہذا یہ ملٹیپل چیکس ہیں جو الخدمت کے
نے اپنے سسٹم کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ کیا الخدمت اپنے حاصل شدہ اعتماد سے کسی سیاسی پارٹی کو بھی فائدہ دے رہی ہے؟ دیکھیں ایریاز ایسے ہیں، جیسے ہم نے کہا کوئی سیاسی پارٹی اگر جو ہے وہ جو اس کی جو جد و جہد ہے، اگر اس جد و جہد کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے اور جو اپنی سیاست کے ذریعے خدمت جو کام خدمت کے دائرے میں کر رہی ہے، سیاسی پارٹی اپنی اس دائرے کے اندر جو ہے پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے تگودو کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تو اشتراک پارٹیز کے ساتھ تو اشتراک موجود ہے۔ پھر صاف ظاہر ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے جماعت اسلامی کے ایک کہہ لیں کہ انڈر دا امبریلا جو ہے وہ اپنی پوری جد و جہد، اس کی بڑی والنٹیئرز جو ہیں وہ صاف ظاہر ہے وہ جماعت کے وہ لوگ ہیں جو کہ پوری پاکستان کے گلی کو جو ہے نا کوچوں کریا اور گاؤں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پاکستان کا کوئی ادارہ بھی نہیں پہنچتا لیکن الخدمت پہنچ جاتی ہے پہلے، اور ادارے بعد میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک نیٹ ورک دوسری آرگنائزیشن کا وہاں موجود ہے، ایک جو ہے وہ اسپرٹ موجود ہے، ایک نصب العین موجود ہے، اور جس ذات کو راضی کرنے کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں وہ لوگ میدان کے اندر موجود ہوتے ہیں اور الخدمت کے شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ بے شک جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ جو بندہ میری مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جو فلاحی کام کرنے ہیں، سماجی کام کرنے ہیں۔ تو جو جماعت اسلامی کا نام سنتے ہیں نا، سب سے پہلے تو میرے ذہن میں بڑا میں کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہوں، لیکن سب سے پہلے جو میرے ذہن میں ایک شخصیت آتی ہے، ایک سٹرکچر آتا ہے، وہ بڑا ایک مطمئن سا ہوتا ہے۔ تو میں بلکہ جس طرح جماعت اسلامی کے لوگ، آپ کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے جو والنٹیئر جتنے بھی ہیں وہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو دونوں گروہ مل کر اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ الخدمت کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ کتنا ہے؟ دیکھیں جو اگر آپ پورے یعنی کہہ لیں کہ نیشنل لیول کی آپ بات کریں تو نیشنل لیول کے اوپر تو یہ اربوں میں چلا جائے گا، یعنی اس کا میرے خیال میں 9-10 ارب کے آس پاس میں کہیں فورن کنٹری سے بھی آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ دیکھیں، اس لیے کہ اعتماد کرتے ہیں نا۔ دنیا کی بہت ساری آرگنائزیشن جو ہیں وہ جہاں ہمارا ان کا دائرہ سیم ہوتا ہے ان دائروں میں وہ الخدمت کے ساتھ کام کرتی ہے، الخدمت ان کے ساتھ کام کرتی ہے۔ تو اس میں ترکی کی جو ہے وہ این جی اوز ہیں، یو کے کی این جی اوز ہیں، امریکہ کی این جی اوز ہیں۔ اسی طریقے سے جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو الخدمت کی والنٹیئرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس لیے یہ صرف پاکستان کے اندر الخدمت کام نہیں کرتی، ایک عالمی ایک اپنا جو ہے ویژن رکھتی ہے۔ بلا سود قرض بھی آپ دیتے ہیں، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ اچھا، اس میں نا چونکہ ریکوائرمنٹ تو یہی ہوتی ہے کہ فرد ایک اپنا پورا کوئی لے کے آئے کہ اس نے اس قرض کا کرنا کیا ہے نا، یعنی اگر فرض وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا یہی ہے کہ یہاں چونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ بلا سود ہے اور سسٹینیبل ماڈل وہی ہے کہ لوگ اب جیسے ہی ان کا وہ ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کی بنیاد کے اوپر جو لائبلٹی ہے وہ لائبلٹی پے بیک کریں۔ تو اس کے اوپر جہاں وہ اس فرد کو، اس لیے کہ الخدمت ہر فرد کو دیکھیں نا، عام فرد آتا ہے تو ہم الخدمت کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے کسی محلے میں جو بھی بندہ آپ کہہ لیں کہ معروف آدمی ہے، مناسب کریکٹر اور ایک ریپو رکھتا ہے، اس کی گارنٹی یا اس کی سفارش لے کے آئیں تاکہ اس کے پھر پتہ ہو کہ ہم یہ فرد ہے واقعتاً جینون ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے، اور وہ فرد پھر بعد میں جو اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے تو اپنی لائبلٹی پے کرے۔ اس میں ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس سسٹم کو جو ہے وہ الخدمت فالو کرتی ہے۔ یہ مواخات کا پروگرام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح باقی ادارے ہیں وہ قرض دیتے ہیں لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹ ان کی بڑی ٹف ہوتی ہے، اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی شامل ہے کہ کیا قرض لینے والے کے پاس اتنا پیچھے پراپرٹی اس کی ہے کہ کل کو اگر وہ قرض نہیں دیتا تو ہم اس کو قبضے میں لے سکیں؟ نہیں، اس طرح کی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جسٹ آپ مطلب اس کا جیسے فرض کر، میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ کوئی کسی بھی ایسے معاملے میں جہاں ہم سمجھیں کہ فرد کو جو ہے وہ رائٹ لیفٹ نہ ہو تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ جو آپ جس کی بھی گارنٹی ہے لے کے آپ کوئی جو ہے چیک اتنی اماؤنٹ کا آپ دے دیں، جس طرح آپ نے کہا ہوا ہے کہ یہ میں 5 قسطوں میں واپس کر دوں گا، اس کے اوپر آپ 5 قسطوں کے چیک بنا کے آپ دے دیں کہ میرے آپ کیش کروا لیجیے گا۔ میرا اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ بلا تفریق کسی مذہب، رنگ و نسل کے وہ کام کرتی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے؟
دیکھیں اس میں جو چونکہ ہم نے پہلے بات یہ کی کہ ہیومینٹی کو جب سرو کرنا ہے تو پوری انسانیت کو سرو کرنا ہے تو وہ تو صاف نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ زبان ہے، نہ مذہب ہے، قوم ہے، نہ مذہب ہے. ہاں سب سے بڑی اب دیکھیں فرض کریں ابھی ہم ریسنٹلی لیں، میرا خیال میں 2023 کا واقعہ ہے جو گوجرا میں، یا 22 کا واقعہ ہے جو گوجرا میں ہماری عیسائی جو برادری تھی وہاں جو معاملہ بنا اور گھر جلائے گئے. تو وہاں جو الخدمت کے لوگ پہنچے، جو کمٹمنٹس وہاں کی گئی تھیں ان کمٹمنٹس کو پورا کیا، گھر جو بنا کے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ گھر بنا کے ان لوگوں کے حوالے کیے. اور یہ ایک نہیں، اس طرح کی کئی پیچھے اور مثالیں بھی موجود ہیں. کوئی ایسا قصہ سنائیں کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں وہ بے لوث اپنا ٹائم نکال کے آپ کی فاؤنڈیشن میں آ سکیں. دیکھیں قصے سے مراد اگر ہم یہ بات کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ پوری جو انسانیت ہے نا وہ اللہ کا کنبہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور جو اللہ کے کنبے سے محبت کر، دیکھیں نا کون، جیسے ہم عام جنرل دیکھیں نا کہ آپ کے گھر سے، آپ کے بچوں سے، آپ کی والد صاحب کا کوئی فرد احترام کرتا ہو، خدمت کرتا ہو، محبت کرتا ہو، ان کے کام آتا ہو، تو آپ یعنی کتنا خوشی محسوس کریں گے. اور ایک اس کا مطلب یہ کہ جب ہم اپنے رب کا جو پوری انسانیت جو کنبہ ہے، اگر اس کے کنبے کی خدمت ہم کریں اور اس ذہن اور سوچ کے ساتھ کہ کنبے کا جو سربراہ ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، وہ راضی ہو جائے، تو اس سے بڑا یعنی آپ کہہ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اور پسندیدہ یعنی ہمارے لیے کیا فعل بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا ہم چیزیں دیکھیں تو وہاں جب بھی ایمان والوں کی بات کی ہے تو وہاں پہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، محروموں کو دیتے ہیں، جو لوگ اس وقت صاحب غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کرتے ہیں. تو دیکھیں نا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، ریکوائرمنٹ بھی ہے، تو ہم اس کے اوپر کریں. اور الخدمت ایک بہترین پلیٹ فارم ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شک جو ہمیں بھیجا گیا ہے اس دنیا میں پیدا کرنے کا پرپس بھی یہی ہے کہ ہم انسانوں کے کام آ سکیں. اور جس طرح نبی پاک نے بھی فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، بے شک کسی کو کھجور کا ٹکڑا کھلا کر اسے. اب یہ کتنی بڑی وعید آپ کو واضح کر دی گئی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے کتنی آسان چیز ہے. تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہوگی، بڑا مطمئن ہوں گے آپ اس چیز سے. دیکھیں اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اسی کی توفیق ہے کہ وہ بجائے کہ ہم اپنا وقت جو ہے کسی لایعنی قسم کی سرگرمیوں کے اندر لگائیں، اس کی نسبت جو ہے ایک میننگ فل کوئی ایک با مقصد جو ہے اس وقت ہے اس کو آپ خرچ کرتے ہیں. تو بس یہی ہے کہ اللہ ان چیزوں کو قبول کرے اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ملک ہمارا، ہماری قوم، ہر آنے والا دن جو ہے محسوس یہ ہوتا ہے ہماری عام لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بناتا جا رہا ہے، ان کے دکھوں کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بے اطمینانی اور عدم تحفظ کا احساس مطلب وہ بڑھتا جا رہا ہے. تو اس میں زیادہ ضرورت ہے، لوگ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں، اس فرسٹریشن کے نتیجے میں پتہ نہیں یعنی بڑے بڑے انتہائی اقدام اٹھانے کے اوپر مجبور ہو رے ہوتے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا بڑا مسئلہ ان چیزوں کی بنیاد پہ بن رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری جن لوگوں کو اللہ نے شعور دیا ہے، ان کو اللہ نے کچھ جو ہے وہ وسائل دیے ہیں، تو اس وقت اس موضوع کے اوپر اس دائرے کے اندر آ کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات وہی ہے جیسے کہ حکومت سے بڑھ کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی ایسے یعنی جو دیکھیں نا سب سے زیادہ وسائل حکومت کے پاس، یعنی جو این جی اوز کے پاس ہیں وہ بہر صورت اگر حکومت کے مقابلے میں پینٹ ہے. تو لہذا اس یعنی مشینری جو سرکار ہے اس کو اس لیول پہ یعنی اس مشینری کو اس طرح تبدیل کر لیا جائے، اس وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں لوگ ایسے لے آئے جائے جو کہ حقیقت میں لوگوں کے خادم بن کے وہاں رہیں. یہی وہ تصور ہے جو اسلام نے دیا ہے، یہی وہ تصور ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے دنیا کے سامنے ماڈل پیش کیا. بے شک. اچھا، اس فاؤنڈیشن کے کرائیٹیریے میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس طرح عوام کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس طرح آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، اب مجھے اس کے فاؤنڈیشن کے کرائیٹیریا کا بالکل آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح اب مہنگائی بہت ہو چکی ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے عوام بڑی پریشان ہے، تو کیا اس میں بھی کوئی اقدام آپ لے سکتے ہیں؟ اچھا اب دیکھیں نا، مثال کو میں جیسے آپ کہوں چھوٹی سی بات،
گورنمنٹ نے یہ ہمیں پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آپ جو بیس ریٹ جو ہے اکراس دی آل کنزیومر بڑھا دیں گے. بعد میں انہوں نے کہا جی ہم نے 100 یونٹوں کے آس پاس والے لوگوں کو جو ہے نا جی وہ ہم نے 3 مہینوں کے لیے ریلیف دے دیا. ریلیف یہ دیا ہے کہ آپ نے بڑھائے نہیں ہے, یعنی یہ دیکھیں نا ہمارا ریلیف یہ ہے کہ بھائی آپ پہ برڈن پہلے دیا ہوا ہے, اب مزید نہیں ڈالا, آپ شکر ادا کریں کہ ہم نے آپ کے اوپر برڈن نہیں ڈالا. وہ بھی اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جو 3 مہینوں کا ریلیف ہے نا جی, جس کی مطلب پرائم منسٹر اگر پوری بات کو ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, تو وہ تقریباً آپ کہہ لیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 350 ارب روپیہ ہے. اب الخدمت کا آپ نے بجٹ پوچھا ہاں جی کتنا تھا, میں نے کہا 7 ارب. ہاں جی, یعنی یہ 3 مہینوں کے جو اس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کے اوپر ٹیکس ایکسٹرا نہیں ڈالا یا ہم نے جو ریٹ نہیں بڑھایا اس کا افیکٹ 350 ارب ہے. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے جو وہی میں نے آپ سے بات کی نا کہ یہ تو ایک جو این جی اوز ہیں یا یہ جو خدمت کے ادارے ہیں, گورنمنٹ کام نہیں کر رہی, چلیں ہم کچھ کام کر دیں. ہاں جی, ادروائز جو اصل جو چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ جو سرکار ہے اس سرکار کو بدلیں, اس کے نظام کو بدلیں, اس کی اپروچ کو بدلیں, اور وہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو افسرشاہی کی بجائے جب خادم سمجھیں گے تو تب حالات ہمارے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے. ادروائز مہنگائی میں آپ دیکھ لیں کہ یعنی تو شاید آپ کہہ لیں کہ صرف ایک کچھ آپ علامتی اقدامات تو کر سکتے ہیں جو لیکن کوئی بہت بڑے آپ اس کریں گے تو وہ حکومت ہی کر سکتی ہے. ہاں جی, یا بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ عوام میں لوگ موبلائز ہوں اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے سیلاب آیا ہے تو لوگ آتے ہیں نکلتے ہیں, لوگ دیتے ہیں اپنے. اب تو دیکھیں نا جو دینے والے ہیں ہاں جی وہ خود بھی بڑے ٹائٹ ہوئے ہوں گے. ہاں جی, ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو پہلے انفاق کر رہی ہے, اب وہ کہتے ہیں یار اب تو یہ تو ایسی مہنگائی کی لہر ہے جس میں مڈل کلاس جو ہے جو ایک بڑی کنٹریبیوٹ وہ بھی کرتا تھا, مطلب وہ بیچارہ خود پس چکا ہے کیونکہ اس کی اپنی ذمہ داریاں اور اخراجات ویسے ہو چکے ہیں, مطلب وہ خود ختم ہو چکا ہے. ہاں جی, ہمارا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ کوئی ماڈل پروگرام بنائے جا سکتی ہیں, گورنمنٹ کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں, لیکن ہم شاید کوئی بہت بڑا اس کے اندر جو ہے نا جی وہ کوئی کردار نہ ادا کر سکیں. یہ این جی او جو ہے جماعت اسلامی کا ابھی جو پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں, اس کا مین مقصد کیا ہے؟ حکومت کو گرانا ہے یا اپنے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا کرنا؟ دیکھیں بنیادی طور پہ نا پچھلے 2 سالوں میں, یعنی اگر ہم بات کریں پچھلے سال گرمیوں میں انہی دنوں سے لے کے بجلی جو ہے نا وہ ہماری یوٹیلٹیز ہیں, اس میں بجلی ہے اور سردیوں میں گیس ہے, اس نے تباہی مچا دی. ایسا ہی ہے, عام آدمی کا جو بجٹ ہے اس کو اس نے جو ہے نا تیس نیس کر دیا. ایسا ہی ہے, بہت مشکل ہے. ابھی میں آج ایک میرے خیال میں تھوڑا سا ریکارڈڈ پچھلے کچھ شاید چند مہینوں پہلے کا تھا, تو بچہ کہہ رہا تھا جی 25,000 آمدنی ہے, 22,000 یا 23,000 بل جو ہے وہ بجلی کا آ گیا ہے, اور 8 یا 9,000 گیس کا بل ہے. سمجھ نہیں آتی کہاں سے موٹر سائیکل بیچی ہے تو ہم نے ادا کیا ہے. پچھلے دنوں وہاں یہاں ایک بندہ مجھے بتا رہا تھا, وہ میں ہیئر ڈریسر کی شاپ پہ گیا اور اس نے کہا جی کہ 36,000 بل آیا مجھے, اور میں نے اپنی ایک چیئر بیچی ہے اور ایک سامنے والا میں نے شیشہ بیچا ہے, باقی میرے کنٹریبیوٹ جو میرے پاس تھا وہ کر کے تو میں نے بجلی کا بل ادا کیا ہے. اے سی اب بند کر دیا گیا ہے, اور ہم کہتے ہیں اس لیے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. گاہک آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ, میں نے کہا یار تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے, پھر اس مہینے اتنا بل آ جائے گا, دوسری چیئر بیچوں گا تو پھر میں کام کیا کروں گا. بالکل. تو اس لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں نا ابھی, اور جو بجلی کا معاملہ ہے اسی معاملے کے اوپر جماعت نے قدم اٹھایا ہے. اچھا, مین مقصد اس کا جو ہے وہ بجلی کا معاملہ ہے, یعنی بجلی کو کم کیا جائے. بجلی کے ایک تو بل جو ہیں اس میں دیکھیں نا ملٹیپل چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اوور جو ہے نا بلنگ ہو رہی ہے, ریڈنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ بڑا وہ سلیب سسٹم بنا ہوا ہے, اور سلیب سسٹم میں بھی بڑی مینیپولیشن چل رہی ہے. وہ سسٹم بھی ظالمانہ قسم کا سسٹم ہے, سب سے بڑی کرپشن معاہدہ میں. اچھا, تیسری چیز جو ہے ایک جنرل ہم کہیں کہ جو آپ کا اوور آل جس میں آپ نے اضافی ٹیکسز اتنے, ایک تو قیمت بجلی ہے, پھر آپ دیکھیں قیمت بجلی اگر جو ہے وہ 25 ہے, 27 ہے, 30 ہے, اور اس پہ پتہ چلا کہ 40 روپے 35 روپے اس کے اوپر ٹیکسیز ہیں. تو یعنی ٹیکسیز کم کیے جائیں بجلی کی. اور پھر یہ آئی پی پیز جو ہیں, یعنی وہ ایسے پاور پروڈیوسرز کہ جو کیپیسٹی یعنی یوٹیلائزیشن کے نام, ناٹ یوٹیلائزیشن کے نام کے اوپر جو ہے وہ چل بھی نہیں رہے اور آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں. پھر یہ دیکھیں نا, ایک آپ وہ بل, اچھا پھر جو بل بندہ دے رہا ہے, ایک تو وہ اپنا بل دے رہا ہے جو اس نے کنزیوم کیا,
ہاں جی. ایک وہ ان لوگوں کا بل دے رہا ہے جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں. تیسرا وہ ان لوگوں کا بل دے رہا ہے جو بل دیتے ہی نہیں ہیں, مطلب جن کو فری ہے, وہ مطلب امپلائیز ہیں, گورنمنٹ کے آفیسز ہیں, گورنمنٹ کے ملازمین ہیں. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کے اوپر جماعت نے کہا ہے کہ چیزوں کو درست کیا جائے تاکہ کامن مین, عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ کسی طرح وہ سکھ کا اس کو احساس ہو سکے. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اور جو آپ کام کر رہے ہیں, آپ کی فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کل کے دور میں یتیموں کا خیال کرنا, پھر اس کے علاوہ روزگار دینا, پھر جہاں پر صاف پانی نہیں ہے وہاں پر پانی کا انتظام کرنا, سولر پینلز کے ذریعے سے وہاں پر اگر لائٹ نہیں اویلیبل تو پانی کے لیے ٹیوب ویل جو ہے اس کا ارینج کرنا. اس کے علاوہ میں نے سنا تھا کہ جو آپ کے صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سیمن جو کا ایک دائرہ بنایا نا, وہ اس لیے بنایا کہ کوس قزح کو ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ہماری آنکھوں میں بڑا سکون ملتا ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پلان کیا کہ اس کو اس طریقے سے ترتیب دیں. تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی آگے کوئی پروجیکٹ آپ کا اس میں شامل ہونے جا رہا ہے کہ یہ 7 تک محدود رہے گا؟ دیکھیں اس میں ابھی آپ اگر ہم کہیں نا اسٹیٹ بنو کابل جو یہ ابھی لاسٹ ایئر یا آپ کریں 2 سال اس کی لائف ہے نا, اب صاف ظاہر ہے کہ یہ ابھی بڑے شہروں میں 2-3 شہروں میں لانچ ہوا ہے. اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں یعنی 50 لاکھ نوجوانوں کو تیار کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اچھا, یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ابھی ایک بڑا لمبا بڑا ٹاسک ہے. اس ٹاسک کو ہم کریں گے اور پھر آگے جس طرح یعنی کہہ لیں کہ قوم کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے برین ذہن کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ العزیز جہاں جہاں جو ہے وہ ضرورت ہوگی الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہے اس ایریا کی طرف بڑھے گی. اس طرح ہی ہے کیونکہ آج کل کی جو مین ضرورت ہے وہ روزگار ہے. روزگار سے لوگ تنگ ہیں, نوکریاں ملتی نہیں ہیں, تو ایک اچھا موٹو ہے کہ آپ ان کو سکلز کی طرف لے کے آ رہے ہیں, تو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی تمام عوام؟ دیکھیں میں ایک تو یعنی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ان تک یہی پیغام پہنچاؤں گا کہ جہاں جس جگہ وہ موجود ہیں اور لوگوں کے دکھوں میں جو وہ کمی کر سکتے ہیں اس کے اوپر جتنا وہ مرہم رکھ سکتے ہیں, ایک تو مجھے ہم طے کر لیں کہ ہماری اپنی زندگی ایسی ہو جس میں ہم, اور یہ حدیث بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو, وہ بہترین شخص ہے. تو لہذا ہم بہترین بننے کی کوشش کریں. اور چاہے ہم کسی اپنے گھر میں ہیں, ہم سایہ, ہم آفس میں کسی گورنمنٹ کی کسی چیئر پہ بیٹھے ہیں, تو وہاں ہماری مطمع نظر یہ ہو کہ میں انسانوں کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھا ہوں اور انسانوں کو میں نے سرو کرنا ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ جی, سلامت رہیں, خوش رہیں.